بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی سجایا گیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں پروگرام کو سجانے والی جتنی بھی انتظامیہ ہے، اور ماشاءاللہ بڑی آپ کو آج عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چمک ہمیں جتنی بھی نظر آتی ہے نا کائنات کے اندر، وہ میرے کریم آقا سے ہے، حضور کی وجہ سے چمک ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام چمکے وجود آدم علیہ السلام کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ موسیٰ علیہ السلام چمکے وجود موسیٰ علیہ السلام کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام چمکے وجود عیسیٰ علیہ السلام کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء چمکے وجود انبیاء کے، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ ارے سیدنا صدیق اکبر چمکے وجود سیدنا صدیق اکبر کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ ارے سیدنا عمر فاروق چمکے وجود سیدنا عمر فاروق کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ سیدنا عثمان غنی چمکے وجود سیدنا عثمان غنی کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ مولا علی چمکے وجود مولا علی کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ ارے کربلا کے میدان میں امام حسین چمکے وجود امام حسین کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ ارے داتا کی نگری لاہور شہر میں داتا علی حجویری چمکے وجود داتا علی حجویری کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ ارے گولڑا شریف میں پیر مہر علی چمکے وجود پیر مہر علی کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ ارے موری شریف میں میرے خواجہ چمکے وجود میرے خواجہ کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ ارے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت چمکے وجود اعلیٰ حضرت کا، چمک میرے مصطفیٰ کی۔ اس لیے آپ کا قلم تڑپا اور لکھ دیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیں ایک اسی نعرے کے ساتھ قبلہ کو دعوت دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جشن مصطفیٰ ہے اور جشن خواجہ معصوم ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ محمد ہمارے، جو محبت سے ہاتھ بلند کرے نا، میری دعا ہے خواجہ حضور کے قدموں کا صدقہ اسی سال مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ جو مدینے جانا چاہتا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور محبت سے کہہ دے محمد ہمارے، محمد ہمارے، بڑی شان محمد ہمارے، بڑی شان والے خطیب ذیشان آمین۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں سب یہ باپ جو پیچھے باپ کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی۔ بلا تخیر صاحب خطیب اعظم راولپنڈی، آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رونق بزم عاشقاں، سرمایہ ملت اسلامیہ، فیض یافتہ نگاہ قیوم پنجم، شیخ طریقت حضرت الحاج ڈاکٹر صوفی لیاقت علی معصومی صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ رچھاڑا شریف، پیکر محبت و اخلاص، مخلصی فی اللہ، شیخ طریقت، رونق بزم مشائخ سبحان اللہ، حضرت پیر خالد محمود معصومی صاحب، سبحان اللہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، خلفاء اعظام، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی شفقت دے نال مینوں اے حکم فرمایا کہ سالانہ عرس پاک ہے، اور جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم دے عرس نو منایا ہے، اج 12 ربیع الاول نو اس دا اپنا عرس آ گیا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیخ طریقت قیوم پنجم، رونق بزم اولیاء، اللہ، سبحان اللہ، زینت بزم صلحاء، اللہ اللہ اللہ، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد معصوم، حضور خواجہ خواجگاں دا عرس پاک ہے۔ حالانکہ دن 12 ربیع الاول شریف دا ہے، سارا دن جلوس وچ رہنا ہے، لیکن نیت کیتی ہے کہ اگر خواجہ نے اس دھرتی نال وفا کیتی ہے تو اسی بھی تے خواجہ دے ذکر نال وفا کرنی ہے، سبحان، تو ضرور کوشش کرنی ہے، تو حاضر ہونا ہے۔ حضور خواجہ خواجگاں دے نال میرے حضور قبلہ والد گرامی دی جو محبت، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب دے نال جو انہاں دا پیار، تو اے ایسی شخصیت نے کہ میں انہاں دے سامنے انکار نہ کر سکیا۔ جمعہ بھی پڑھایا اور پھر ہر طرف جلوس دی مصروفیات سن، تو راول پنڈی تو نکلدیاں بھی تاخیر ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے بڑا کرم کیتا کہ خیریت دے نال منزل مقصود تے پہنچایا۔ محفل کافی دیر تو شروع ہے، آپ حضرات نے قرآن کریم دی تلاوت بھی سماعت فرمائی، حضور دی محبت بھی ڈبیاں، نعتاں بھی سنیاں، تے مصطفیٰ کریم دے عشق نال رنگے ہوئے چہرے بھی دیکھے۔ کچھ دیر چند ایک باتاں میں عرض کرانگا، اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق نو جاری فرمائے۔ آمین۔ بغیر کسی تمہید دے میں اپنے مضمون دی طرف آنا ہے۔ آپ حضرات نو پتہ ہے کافی عرصہ تو میں حاضر ہو رہے ہیں، اور میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ میں بات او کراں جیڑی بات ولیاں دی محفل وچ کرن دا مزاج ہے۔ تو قرآن دی طرف آنا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے، میں آپ تمام حضرات دی توجہ دا طالب ہاں۔ پہلے مختصر جیا ترجمہ اور تشریح عرض کر کے تو پھر میں تفصیل دی طرف جاواں گا۔ آپ حضرات نے توجہ فرمانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جدوں بھی بولے ہو سچ بولے ہو، گل سیدھی سادھی کرے ہو،
تو گھر بیٹھا ہوئے نا تے تاوی مصطفیٰ دا غلام لگے، تو بازار پھردا ہوئے تاوی مصطفیٰ دا ہی غلام لگنا چاہیے۔ سبحان اللہ تیری بے شک زبان وچ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، ہر جگہ تے زبان وچوں اوہی نکال کے جس نال مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور خدا بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ اگر تو یہ دو کم کرے گا، متقی بھی بنے گا اور سچ بھی بولے گا، تو میں رب تنو انعام کی دیاں گا۔ اللہ فرماندا ہے یصلح لکم اعمالکم، جدوں تو سچ بولے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو پھر انعام دے طور تے میں رب تیرے سارے کام سدھے کر دیاں گا۔ تو کدی اے نہیں کہہ سکیں گا کہ میرا جتھے پیر پانا ہے کام ہی پٹھا ہوندا ہے، ایک واری رب دا بن کے تے ویکھ پٹھے بھی سدھے ہو جاندے۔ سبحان اللہ تے جیڑا رب دا بندا ہے نا، میں قسم چک کے کہنا ہے، جدوں ڈاکٹر بھی کہندے نے نا یہ بندہ ہن سیدھا نہیں ہو سکدا، اے چل نہیں سکدا، تے پھر جدوں خواجہ دے بوئے تے پہنچدا ہے تے سیدھا ہو۔ سبحان اللہ جدوں ولیاں دے دروازے تے جاندا ہے تے سیدھا ہو بھی جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں تینوں بھی سیدھا کراں گا، تیرے بوئے تے آن والیاں دے کم بھی سارے سیدھے کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تیرا کوئی کم اڑیا نہیں رہے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تے تیرے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ تے ایک کام تو اور بھی کرنا ہے، آپ بھی یاد رکھنا ہے تے نسلہ نو بھی دس کے جانا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ امریکہ دی کاپی کر دیاں کامیابی نہیں ملدی، آمنہ دے لال دی کاپی کریاں کامیابی ملدی ہے، مصطفیٰ دی غلامی وچ کامیابی ملدی ہے۔ سبحان اللہ مختصر جیا ترجمہ عرض کر دیتا ہے، آؤ تفصیل دی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں اپنی بات دا ذمہ وار ہاں۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول گزرے نے، اگر کسی نبی دی امت نو رب نے کوئی خطاب فرمایا ہے تو فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو۔ ساڑی واری لفظ کیوں بدل گئے؟ غور کرنا، باقیاں نو کیا ہے اوے مسکینوں، تے سانو فرمایا اوے مومنوں۔ وہ دیکھیا یا ایھا المساکین، ادھے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ ساڑی واری لفظ کیوں بدلے؟ رب بھی ہوئی تے بندے بھی ہوئی، تے لفظ کیوں بدل گئے؟ اصل گل لے وے تیرا منہ نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، تیرا منہ نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے۔ تو غلام جے میرے مصطفیٰ دا بن گئے ہیں، کیونکہ نسبت حضور دی مل جائے تو عزتاں تے مل جایا کر دیاں نے نا، وقار تے مل جاندہ ہے نا مصطفیٰ دی غلامی تے، جنہوں نسبت میرے مصطفیٰ دی مل جائے انہوں عزتاں مل دیاں نے۔ آؤ ذرا دیکھو نا، میں کہنا ہے کدی امریکہ تے یورپ والے اپنے روڈاں تے سونے دیاں ٹائلاں بھی لا دین نا، تے گلیاں وچ ہیرے بھی بچھا دین، رب انہاں گلیاں دا ذکر نہیں کرے گا۔ ایک گلی ہے جدا ذکر رب کردہ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب تو دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ آواز آئی میں ہیرے لگے نہیں ویکھدا، یار دی تلی لگی ہوئی ویکھدا، ایتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگ گئے نے۔ تو دیکھو نا، نسبت حضور دی ملے تو عزت مل جایا کر دیئے۔ دنیا دے لوگ جدوں الیکشن لڑ کے تے بادشاہ بن دے نے نا، تے اپنیاں تے انہاں دے پروٹوکول الگ ہوندے نے، زنانیاں نو بھی پروٹوکول دیندے نے، تے انہاں دی بیوی نو پھر خاتون اول کیا جاندہ ہے، تے بڑے انہاں دے نخرے، تے پرس بڑے مہنگے، تے میک اپ بڑے مہنگے، لیکن جتنا بھی سونے دا تاج سر تے رکھ لوے نا، او دا ذکر رب نہیں کردہ۔ لیکن کچھ عورتاں ایسیاں نے کہ جنہاں دے بارے چ رب فرماندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
اوے نبی دیو بیویو ہن کوئی عورت تہاڈی مثل نہیں ملکہ دے سر دا تاج تیرے پیر دی جُتی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا اس واسطے کہ تہاڈے خامن دا نام محمد مصطفیٰ اللہ سبحان اللہ تو عزتاں حضور دی غلامی وچ نے اللہ فرماندا ہے اے ایمان والو ایک لمحے واسطے میں دعوت فکر دینا ہے انہیں اپنے کرم نال سانو مومن کہہ دیتا ہے ایمان والا کیا ہے آج میلاد دی محفل بھی ہے تے موری دے تاجدار دی بزم بھی ہے سبحان اللہ اولیاء دا ذکر بھی ہے تے سید الانبیاء دا ذکر بھی ہے تساں اور میں نے غور کرنا ہے کہ جنہاں نو رب مومن کہندا ہے انہاں وچ اسی بھی شامل ہاں کہ نہیں مومن کون ہوندا ہے آؤ اس بات نو سمجھان واسطے نہ تانوں تھوڑی دیر واسطے مدینے لے جاواں اللہ سبحان اللہ جدوں بھی کوئی حدیث سنن لگو نا تو اپنے تصور مدینہ روانہ کر دیتے کرو کیونکہ تصور نو رب نے بڑی طاقت دیتی ہے تصور نو ٹکداں دی لوڑ نہیں پیندی تصور نو ویزیاں دی لوڑ نہیں پیندی ادھر خیال آیا ہے ادھر سبز گنبد سنہری جالی تے تصور مصطفیٰ دے روزے تے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ویسے بھی میں جدوں 8ویں کلاس وچ پڑھدا سا نا تے ایک سکول دی کتاب اردو دی اندر مضمون سی جاپان کی سیر تے استاد کہندے سن سکول دے کلاس روم وچ بیٹھ کے نا جاپان دی سیر کر لو تے لوگ اپنے گھر وچ کتاباں پڑھ کے نا تے سوئٹزرلینڈ دیاں وادیاں پھردے ہوندے نے تے لوگ چائنا دے متعلق تحریراں پڑھ کے تے انہاں دی جو معیشت ہے ادا نظارہ کردے نے انہاں دے جو ملک دے حالات نے ادا نظارہ کردے نے میں انکار نہیں کردا کتاب پڑھ کے سیر کیتی جا سکدی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے اگر تینوں اردو دی کتاب جاپان پھرا سکتی ہے اگر تینوں انگریز دی لکھی کتاب سوئٹزرلینڈ پھرا سکتی ہے تے تہجد ویلے بخاری پڑھ کے تو مدینہ بھی تے پھر سکتا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلم پڑھ کے تو مکہ بھی تے پھر سکتا ہے نا اگر دنیا دے کسی عام بندے دی لکھی کتاب دے نال تینوں پتہ چل سکتا ہے کہ چائنا دی آبپاشی کیسی ہے شجرکاری دی مہم کیسی ہے انہاں دے پتھر کیسے نے پہاڑ کیسے نے تے کدی مسلم پڑھے گا تے تینوں وہ پتھر بھی لب پہن گے جو میرے محمد تے درود و سلام پڑھیا کرتے سن تینوں وہ مل جان گے جو سونے نو سجدے کردے ہوندے سن تو آقا کریم دی محفل لگی ہے امام الانبیاء تشریف فرمانے مسجد نبوی ہے آج تے بڑیاں سونیاں سونیاں مسجداں نے نا میں ایک جملہ کہنا ہے کدی ہیریاں دی اٹاں دی مسجد بناؤ نا تے سونے دیاں ٹائلاں دا فرش لگا دیو تے دنیا دے سونے تے گبرو بندے پکڑ کے بٹھا دیو تے موتی تے لال تے مونگیے لگا دیو مگر پھر بھی اس مسجد دا مقابلہ نہیں جدے ننگے فرش تے کالے رنگ دا بلال بیٹھیا کردا اللہ سبحان اللہ کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ حضور دی محفل لگی ہے تو ایک صحابی نے سوال کیتا میں آپ دے دلاں دے دروازیاں تے دستک دے کے یہ بات عرض کرنا چاہنا ہے صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو متا اکونو مومنن صادقا میں سچا مومن کدوں بنا گا میں سچا مومن کدوں بنا گا ویسے آپس دی بات ہے کدی اساں بھی پیراں کولو پوچھیا با مومن کدوں بنا گے کدی اساں بھی مولویاں کولو پوچھیا جی مومن کدوں بنا گے کیونکہ سانو پتہ ہے باسی بنے بڑائے مومن
اسی نماز پاویں نہ پڑھیے نا پھر بھی بڑے پکے مومن ہاں، اسی روزہ نہ رکھیے پھر بھی مومن ہاں، ساڈے مزاج بدلے نے کیونکہ اسی لائٹنگ جے لا دینے ہیں، میلاد دے جھنڈے نہیں لگاندے، یہ تیری میری پسند ہے، تیری میری پسند اے سی کہ گھر اتے لائٹنگ لگے، نبی دی پسند سی گھر وچ قرآن دا نور جلے، تیری میری پسند اے ہے کہ گھر تے جھنڈے لگن تے گلیاں وچ کپڑے لگن تے نبی دی پسند دے وے تیری دھی دے سر تے دوپٹہ آ جائے، اسی اپنی پسند دے عاشق بنے ہاں۔ او صحابی نے نا تے سوال کردے نے آقا مومن کدوں بنا گا، تے صحابی سوال حضور کو لو کر رہے ہیں، تے سوال انہاں کو لو کر رہے ہیں جنہوں ویکھیاں بندہ مومن بن دے، زمین دے ریت دے ذریاں دے برابر گناہ ہون تے آسمان تے چمکن والے ستاریاں دی گنتی تو زیادہ گناہ ہون تے زمین تے لگے درختاں دے پتیاں تو ود گناہ ہون، بس ایک واری ودھا دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑے رب پچھلے سارے معاف کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ تو جس سونے نو ویکھن نال ایمان لبدا ہے، انہاں کولوں پوچھ رہے ہیں کہ میں مومن کدوں بنا گا، تو کدی کدی نا سوال اپنے واسطے نہیں کیتا جاندا، دوجیاں واسطے کیتا جاندا ہے تاکہ امت نو تعلیم مل جائے۔ جس طرح امام ترمذی بیان کردے نے، حضور دی محفل لگی ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی، ہر طرفوں فتنے آ جان گے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نے سوچیا میں تے ادو ہونا نہیں پر جڑے ہون گے غلام تے میرے مصطفیٰ دے ہون گے نا، تے مومن دا بھلا چاہندا ہے، تو میں نے کھڑے ہو کے سوال کیتا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس فتنے دی دل دل چو نکلن دا کوئی راستہ بھی ہے، امت فتنے وچ غرق نہ ہو جائے، فتنے امت نو تباہ نہ کر دین، کوئی نکلن دا راستہ ہے؟ قالا تواڈے میرے رسول نے فرمایا کتاب اللہ، اے علی دس فتنے دی دل دل وچوں دنیا دی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی مگر میرے رب دا قرآن نکال لوے گا۔ سبحان اللہ، جدا رابطہ قرآن نال ہویا نا قرآن نہیں ڈوبن دے گا، اور اساں نے اسی قرآن تے غلاف چاڑ کے تے پھر تنی ولیٹ کے گڈا مار کے رکھے آنے کدھر کھول کے تے میری تینوں پردے ہی نہ کرا دے وے، کدھر کھول کے تے میرے بچے نو داڑھی نہ رکھا دے وے۔ تو سوال کدی دوسریاں واسطے ہوندے یا رسول اللہ میں مومن کدوں بنا گا؟ میرے تواڈے رسول نے فرمایا اذا احببت اللہ، جدوں تینوں اللہ نال پیار ہو گیا نا سمجھ لویں مومن بن گئے۔ سبحان اللہ، جدوں تینوں رب دا ذکر مزہ دین لگ پوے، جدوں تو اللہ دا ذکر کرن وچ تینوں لذت ملے، جدوں اے مقام آ جاوے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جدوں رب دا ذکر کیتیاں تینوں سکون مل جائے، جدوں قرآن پڑھے تیرا ایمان ود جائے، جدوں تیرا مقام ہی ہو جائے، تو جدھر بھی جائیں لوگ تیرے نعرے بعد مارن، رب دے ذکر دی جھوم پہلے ڈال دے۔ سبحان اللہ، جدوں تو اللہ دے ذکر نال پیار کریں، رب نال پیار کریں، جدوں تیرا دل بھی ذاکر ہو جائے تیری زبان بھی ذاکر ہو جائے، تو جدوں رب دا ذکر کریں رب نال پیار کریں تو مومن ہو جائے گا۔ صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے پتہ چل گیا ہے مومن بن واسطے رب دی محبت ضروری ہے، پر اتنا تے دسو پتہ کنج چلے کہ میں رب نال محبت کر دیں؟ کوئی علامت، کوئی پہچان، کوئی نشانی؟ اسی تے کچھ بھی نہ کریے نا پھر بھی رب نال بھی پیارے تے رسول نال بھی پیارے، یہ الگ بات ہے بونا دی گل نہیں مننی، ساڑھے انداز بدلے نے۔
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ। اللہ اللہ سبحان اللہ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਵੇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। تو محلے دی مسجد کولو گزر رہا سا، دروازہ کھلا سی تے میرے دل نے مینوں آکھیا بس سنیا گولی او نیندر نہیں دیندی تو سجدہ نیندر دیندا ہے۔ ایک واری رب نو سجدہ کر کے ویکھ لے، ہو سکدا ہے بے چینی دور ہو جائے۔ ادا نام لے کے تے ویکھ، ادا ذکر کر کے تے ویکھ، ایک واری منظر تے پا لے، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ سبحان اللہ۔ کہندا میں گڈی پارک کیتی، مسجد وچ آ کے وضو کرن لگ پیا تو مینوں اندر حال وچوں نہ رون دی آواز آئی۔ میں جلدی نال وضو کر کے اندر گیا، لائٹ آن کیتی نا تو ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے نے تے سجدے چ سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ میں اودے کول بیٹھ گیا، با اٹھے پتہ کراں خیر ہوئے کی معاملہ ہے۔ انہیں جدوں سر چکیا نا تو میں نے کہا بھائی تو کیوں پیا رونا ہے، کون ہے تو؟ تو رو کے کہندا جی مزدور ہاں، بیوی بیمار ہے، ڈاکٹر نے 10,000 روپیہ منگیا علاج کرن دا تے میرے کول پیسہ کوئی نہیں، جو کمانا ہے دیہڑی دار بندہ ہے، خرچ ہو جاندا ہے تے رب دا بوہا چھوڑ کے اور کسے بوہے جا بھی نہیں سکدا، نہ اس تو علاوہ ہے بھی جے کوئی نہیں۔ تے میں دے دروازے تے آ کے نا عرض پیا کردا ہے کہ مہربانی کر، انتظام بھی تو ہی کرنا ہے نا، تو مالک جی ہویا، تیرا دروازہ چھوڑا تے کدھر جاواں؟ انہیں سوچیا، کہندا ہے میرے دل وچ خیال آیا کہ یہ ثواب اج رب میرے کھاتے لکھنا چاہندا سی، تاں ہی تے بے چین ہو گئے ہیں۔ میں جلدی نال پرس وچوں 10,000 روپیہ نکالیا اور نکال کے دے ہاتھ پہ رکھدا سا نا تے مینوں سکون مل گیا۔ تے میں پیسے دے کے آکھیا با اے پیسے رکھ لے، تے بٹوے وچوں اپنا وزٹنگ کارڈ جدے تے میرا ایڈریس فیکٹری دا لکھیا سی، نمبر لکھیا سی، میں اودے ہاتھ رکھیا۔ میں کہا ایک کارڈ رکھ لے، ہن جدوں لوڑ پئی نا تے میرے کول آویں۔ وہ کہندا میں حیران ہو گیا اس وقت جدوں انہیں پیسے جیب وچ پا کے نا تے کارڈ مینوں واپس کر دیتا۔ کہندا تیرا کارڈ نہیں لینا۔ میں کہا لوڑ پوے گی رکھ لے، میرے کول آویں، تیری مدد کراں گا۔ اودی اکھاں نم ہو گئیاں تے کہندا ہے بابو تیرا پتہ تے تاں رکھا نا جے رب دا پتہ بھول گیا ہوئے تے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مینوں جدوں بھی لوڑ پیندی ہے یا رسول یا رسول حق کا یا الہ یا الہ یا الہ زندہ زندہ۔ مینوں جدوں بھی لوڑ پیندی ہے نا، میں مسجد آ کے نا سر سجدے چ رکھ کے رونا ہے تے سر بعد چکدا ہے، انہیں بندہ کوئی پہلے بٹھایا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ سبحان تیرے اللہ۔ کول میں 2 واری آواں گا نا، تو تیسری واری مینوں ملے گا نہیں۔ تو نوکر نو آکھے گا انہوں کہہ دے مالک میٹنگ وچ ہے، کدی آکھے گا مصروف ہے، کدی آکھے گا آرام پیا کردا ہے، تے بار بار تیرے چکر میں کیوں لاواں؟ میں رب کو لانا ہے نا تے 2 منٹ سجدے چ رونا ہے، انتظام بھی کر دیندا ہے، تے جدوں میں لے کے باہر نکلدا ہے نا تے میرے دل وچ اے بات بھی ڈال دیندا ہے آنا نہ چھڈی میں دینا نہیں چھڈاں گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو ایک باری رب دے بن کے ویکھو ایک جیڑا رب دا بندا ہے دوجا جیڑا رسول دا بندا ہے نا خدا دی قسم ہے انہوں کدی شرمندگی نہیں ہوندی جیڑے رب رسول دے نہیں بنے انہاں نوں شرمندگی بھی ہوندی ہے ذلت بھی ہوندی ہے لاک ڈاؤن گزریا 6 مہینے ہر چیز بند رہی میں بڑے بڑے چودھریاں نو بھکھا سوندا ویکھیا ہے پر خواجہ دا منگتا بھکھا نہیں سوتا داتا دا منگتا بھکھا نہیں سوتا مہر علی دا منگتا بھکھا نہیں سوتا کیوں سچے گرو دا والدہ نہ مرے نہ مرا حالات جیسے بھی ہون اللہ نہ اپنے منگتے نو بھکھا سون دیندا ہے نہ یار دے منگتے نو بھکھا سون دیندا ہے تے جڑے رب کولو کٹ جان اور رزق دی فکر کردے رہندے نے چاول دا بحران آ جائے تو امیراں دے چاول مک جاندے نے داتا دیاں دیگاں ود جایا کردیاں نے رب اپنے منگتیاں نو کدی شرمندہ نہیں جے ہون دیندا سبحان اللہ اور رب یار دے غلاماں نو بھی کدی شرمندہ بس رب رسول دے بن کے ویکھو اپنی میں مارو یہ جڑی میں نہ بڑی خراب کر دی ہے تے بلے شاہری کہندے نے میں ہی تے سارا کام خراب کر دی ہے جب تک اے نہیں نہ مکے گی تو ٹھیک نہیں ہوئے گا پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دا پھر کڈ دریا دریا وچ پھر رج کے نا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا بس رب رسول دا بن جو رب رسول دا بندا ہے نا وہ کدی شرمندہ نہیں ہوتا آؤ تانوں میں ایک واقعہ سناواں توجہ کرنا سبحان اللہ ساڈے گجرات شہر دے اندر نا ایک بہت بڑے عالم دین لیٹے نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت کیا جاندا ہے انہاں نوں آپ اپنے طالب علماں نوں جدوں پڑھا کے فارغ کردے سن نا تو دستار فضیلت والے دن پھر دسدے سن حضور دے بن کے رویو کدی شرمندہ نہیں ہوو گے بس مخلص ہو جاؤ فرماندے سن میں تفسیر نعیمی لکھنی سی تو میں نے سوچیا کہ احمد یار قرآن دی تفسیر لکھنی ہے تو چل مدینہ پاک چل دے ہیں اللہ کہ روزے دیاں جالیاں سامنے کھلو کے نا ہاتھ بن کے پوچھاں گا سونیاں اجازت لکھ لواں اللہ تو میں نے سفر کیتا پہلے عمرہ شریف ادا کیتا سینے حرم بھی بیٹھیا بھی تے نفل بھی پڑے صفا مروہ دی سائی بھی کیتی پھر میں مدینہ پاک وال چل پیا ہوندا اے کرم خوشی بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا سبحان اللہ کیونکہ غلام حضور دی اجازت بغیر کوئی کام نہیں کردا میرے حضور قبلہ والد صاحب فرماندے نے کہ خواجہ حضور دے نال میں یورپ دے دورے تے گیا 84 دے اندر تے کئی ملکاں دا سی دورہ تے جدوں ملکاں دے پروگرام وغیرہ ختم ہوئے دورہ ختم ہویا نا تو خواجہ صاحب نے کیا ہن مدینہ پاک جانا ہے تو میں نے کیا کہ حضور مدینہ پاک کس وجہ تو کہن لگے جیڑا کم کیتا ہے سونے نو رپورٹ نہیں دکھانی اللہ سبحان اللہ سونے نو رپورٹ بھی تے دکھانی ہے نا کی کر کے آئے ہیں تو عاشقاں دا حضور بغیر تے گزاری نہیں نا صرف عاشق بنو مولانا کہندے نے قبلہ مفتی صاحب فرماندے نے میں مدینہ پاک پہنچیا مدینے دیاں بہاراں لٹیاں مدینے دیاں رونقاں دیکھیاں آپ فرماندے نے میں مدینہ پاک دے بازار پھر رہا سا مینوں کچھ کتاباں پسند آ گئیاں وہ خرید لیاں کچھ دوستاں واسطے کھجور تسبیح خرید لئی
کیونکہ بندہ مدینے آوے نا تے عاشق نو پاویں سونے دا بسکٹ دیوے خوش نہیں ہوندا، مدینے دی کھجور پھدا دیوے او دے پیر زمین تے نہیں لگدا۔ اللہ سبحان اللہ۔ سارے سنگی میرے لئی کرو اے دعا، جاواں ہر سال طیبہ چ بن کے گدا، تواڈے لئی سال دے سال دوستو، لے کے آواں کھجوراں مدینے دیاں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو فرماندے نے میں کھجوراں بھی لئیاں، تسبیحاں بھی لئیاں، کتاباں بھی خرید لئیاں۔ ایک اور دکان بھی داخل ہویا نا تے پین پے سن، انہاں پیناں وچ ایک پارکر دا پین پیا سی، نب سی سونے دی۔ فرماندے نے جدوں ویکھیا تے میرے دل نے آکھیا احمد یار گل سونے دی لکھنی ہے، پین بھی تے سونا ہونا چاہیے نا، اللہ اللہ اللہ۔ پین بھی تے اچھا ہونا چاہیے۔ میں جلدی جلدی قیمت پوچھی، انہیں جو دسی نا او ادھی قیمت بھی میرے کول نہیں سی، کیونکہ اج بھی چائنا دا پارکر تے ہر بندہ رکھ سکتا ہے، اوریجنل پارکر ہر بندہ نہیں رکھ سکتا۔ جس طرح چائنا دی راڈو تے ہر دوسرے بندے نے پائی ہوندی ہاتھ وچ، لیکن اوریجنل راڈو 1,25,000 تو شروع ہوندی ہے۔ تو اس وقت تے خیر چائنا نقل بھی نہیں سی بناتا۔ تو فرماندے نے پین بڑا پسند مگر پیسے کوئی نہیں۔ میں خاموشی نال رکھ دیتا کہ کی بحث کرنی ہے، پیسے ہی نہیں۔ واپس چلا گیا، کمرے جا کے رات پہ سو گیا۔ صبح اٹھیا نا تو نماز فجر پڑھ کے نا ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے اکھاں بند کر کے تصور جانے جانا کر کے درود پیا پڑھدا۔ اللہ سبحان اللہ۔ فرماندے نے مینوں محسوس ہویا کوئی میرے نال آ کے بیٹھے، تے انہیں ہولے جیا میرے کان نال منہ لا کے پوچھیا تیرا نا احمد یار ہے؟ آپ فرماندے نے میں اکھ کھول کے ویکھیا کون میرا نام پیا پوچھ دے؟ میں پہچانیا تے وہی بندہ جی دی دکان تے کل پین ویکھ کے آئے۔ میں کہا ہاں میرا نام احمد یار ہے۔ انہیں جیب وچوں پین کڈ کے نا تے مینوں دے کے کہندا اے رکھ لے۔ میں کہا میرے کول پیسے کوئی نہیں، اس وجہ تو چھوڑ کے آ گیا سا۔ انہیں آکھیا کسے منگے نے پیسے تیرے کول، تو پین رکھ۔ مولانا کہندے نے میں کہا میرے بھائی تو مینوں جاندا نہیں، میں تینوں نہیں جاندا، تے تو مینوں کیوں پین پیا مفت دینا ہے؟ انہیں آکھیا احمد یار تین نہیں جاندا، جنہیں کلیا میں انہوں جاننا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ احمد یار مینوں عرصہ ہو گیا مدینے دی اندر رہنے ہاں، روز گنبد خضرا بھی دیکھ دیں، نور بھرے مینارے بھی دیکھ دیں۔ میں بڑیاں دعاواں کیتیاں کملی والے دا دیدار ہو جاوے، پر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں تیرا کی مرتبہ کی مقام ہے، آج تیرے پیچھے کملی والے نے مینوں اپنا دیدار کرایا۔ حضور میری خواب دے اندر آئے نے، امام الانبیاء نے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں، کدے پھر وچھڑنا نے اپنا جلوہ دکھایا۔ حضور نے فرمایا کل تیری دکان تے میرا ایک غلام احمد یار نام دا آیا سی، انہوں پین بڑا پسند ہے، اودے کول پیسے نہیں، میرا غلام مدینیوں خالی چلا جائے گل مینوں پسند نہیں۔ میرا غلام خالی نہیں جانا چاہیے۔ تو صبح اٹھ اور دکان کھول کے نہ پین کڈنی، وہ تینوں ریاض الجنہ وچ بیٹھا ملے گا، تے سونا جی آپ پیک کر کے لے جاویں تے اپنے والوں نہیں ہو دینا، انہوں محمد دی طرفوں دینے ہی، ایک کملی والے نے تحفہ تیرے واسطے بھیجے۔ مولانا کہندے نے انہیں پین مینوں دتا رکھ لو، حضور نے کلیا میں اپنے کولو نہیں پیا دیندا، میری تے قسمت جامنہ دا لال میری خواب وچ آ گیا ہے۔ مولانا کہندے نے او پین دے کے چلا گیا، میں پین چوم کے اکھاں تے لایا، دل والی جگہ تے قمیض نہ لگا لیا، میں کھڑا ہو گیا، وجد وچ آ گیا، حضور دے روزے دیاں جالیاں سامنے آیا، میں نعرہ مار کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا
خدا دی قسمیں لوگ دو دو شادیاں کردے نے، تین تین کردے نے، چار کردے نے، ایک نو طلاق دے کے اور کردے نے میری اولاد ہو جائے، میرا نام باقی رہے، اولاد نہ ہوئی تے میرا نام باقی نہیں رہے گا۔ میں کیا موری وچ لیٹن والیا خواجہ معصوم اولاد تیری کوئی نہیں ہے، پر دنیا وچ کیڑا ملک ہے جتھے تیرا ذکر نہیں پیا ہوندا؟ وجہ کی یہ آنکھے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا اللہ یا رسول اللہ یا مرحبا مرحبا۔ رب رسول دے بنے ہو، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے جیڑا رسول دا بن جائے نا وہ کدی شرمندہ نہیں ہوتا۔ جیڑا رب نال اپنا تعلق استوار کر لوے نا پھر انہوں کدی تھوڑا نہیں رہنیاں، وہ ہمیشہ رجیا رہندا ہے۔ بس رب رسول دے بنو۔ میں کہنا تساں کتنی زندگی اپنی مرضی دی گزاری ہے، کچھ مہینے مصطفیٰ دی مرضی نال بھی تے چل کے ویکھو نا، پھر ویکھو کرم کتنے ہوندے نے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کدوں بنا گا؟ حضور نے فرمایا جدوں رب نال پیار ہو جائے۔ آقا مینوں پتہ کنج چلے کہ میں رب نال پیار کرنا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا دل وچ جاتی پار کے ویکھی رسول اللہ نال بھی محبت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رب نے اپنی محبت یار دی محبت بھی چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوبہ تو انہاں نو کہہ دے اگر رب نال ملنا چاہتے ہو نا تے ادھر نہ جاوے ہو، میرے پاسے آ جاؤ، میرے نال پیار کرو، میری اتباع کرو۔ رب نو ٹھونڈدیاں مر جاؤ گے، نہیں لبے گا، میرے بوئے تے بیٹھو گے رب آپے تانوں لب لبے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نال محبت کرنی پوے گی، حضور دی محبت ہو۔ اللہ بارک اللہ۔ وقت کیونکہ کم میں نعرہ لگانا ہے تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگاؤ، اور حضرت خواجہ معصوم آپ دی بارگاہ بھی خراجی عقیدت پیش کرو۔ زیادہ وقت نہیں، میں جو بات عرض کرنا چاہنا ہے اس نو تاکہ آپ تک پہنچا سکاں اپنے وقت دے اندر۔ تو حضور نال محبت کرو گے تو پھر رب نال محبت ہوے گی۔ حضور نال محبت کیسی ہونی چاہیے؟ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا اس بات کو خیال کرنا۔ حضور نال محبت کیسی ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تسی حضور دی آمد تو پہلے، اعلان نبوت تو پہلے عرب دی تاریخ دا مطالعہ کرو نا تے بڑی جہالت دا دور ہے۔ بیٹیاں نو پیدا ہوندیاں دفن کر دیتا جاندے، ماں دی کوئی عزت نہیں، باپ دا کوئی وقار نہیں، اور ایک ایسا عجیب قسم دا منظر تاریخ پیش کر دی ہے کہ انسانیت دا سر شرم نال چکدا ہے کہ اکاز دے میلے وچ 3 بھائیاں نے اپنی ماں 900 درہماں تے بیچی سی۔ لیکن اس معاشرہ دے اندر کہ جس وچ ماں دا کوئی ادب نہیں سی، اس دور وچ سعد اپنی ماں نال جڑی محبت کردا سی اودیاں مثالاں دتیاں جاندیاں سن۔ اگر ماں کہندی سی نا راتی با دن چڑھیا تے سعد کہندا سی دن چڑھیا، ماں دنے کہندی سی رات ہے تے سعد کہندا سی رات ہے۔ ماں نے سیاہ نو سفید کہنا انہیں من لینا، سفید نو سیاہ کہنا انہیں من لینا۔ تے عرب مثالاں دیندے سن سعد دی اپنی ماں نال محبت دی۔ ایک دن سعد گلی چو جا رہے سن تے تواڈے میرے رسول تے نظر پہ گئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور جیڑا مصطفیٰ دی نظر وچ آ جائے نا
یہ تے میرا خواجہ جدوں بیرون ملک دورے تے گئے تے اچانک اکھ خراب ہو گئی تے کسی نے آکھیا اکھاں دا ڈاکٹر ہے کافر بلا لیا، یہ فرمایا بلاؤ تے صحیح ایک باری سامنے لے کے تے آؤ۔ وہ جدوں آیا نا تے خواجہ دی اکھ ویکھن لگا تے اکھ ویکھ کے کہندا سونیا کلمہ پہلے پڑھانا تے علاج بعد وچ کیتا جائے گا۔ یہ تیری اکھ وچ ایڈی تاثیر ہے تے محمد دی نظر وچ کیسی تاثیر ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نظر دیاں اپنیاں تاثیران ہیں نا، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو عرصہ ہو گیا حضور خواجہ صاحب تو بعد میں محفلاں ویکھیاں نے، بچپن میں تو اس وقت میں خواجہ دے رنگ ویکھے نے، بڑیاں محفلاں ویکھیاں نے۔ ہن محفل ہو رہی ہوئے نا تے مریداں نو کنٹرول کرنا بڑا اوکھا جی، چپ کرانے بھی نا 10 منٹ لگ جاندے نے، لیکن پتہ نہیں خواجہ دیاں انگلیاں وچ کی کمال سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ویڈیو ویکھو، سبحان اللہ، موجود نے گواہیاں ویڈیو دے لکھاں دا مجمع نا تے خواجہ دی انگلی انج کر دی ہے تے جدوں انگلی رکی ہے نا تے پھر کسے دی جرت نہیں بول سکے۔ کی مطلب خواجہ ہوئے جنہیں انگلیاں تے دنیا نچا کے دسے ہیں۔ قسمیں پتہ چلدا سی با بندیاں دیاں جیڑیاں روحاں نے نا خواجہ دی انگلیاں وچ قابض ہوئیاں نے، جیویں انگلی چلدی ہے انج پیا باقاعدہ۔ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، میں کیونکہ ہر سال ہونا ہے تانوں میرا مزاج پتہ ہے، میں چوپڑن والا تے بندہ آئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیڑا رب دا بن جائے نا پھر اودیاں انگلیاں وچ کمال ہوندا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کول ایک بندہ آ کے کہندا ہے او بابا تو لوگاں نو کی جادو کرنا ہے، تیرے کول کی ہے؟ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر، آپ بیٹھ پہلے پانی تے پہ، فقیر مہمان نواز ہوندے نے نا۔ غلام پانی لے کے آیا تے پانی دا پیالہ انہوں پکڑایا تے جدوں پیالہ انہیں منہ دے قریب کیتا نا تے میاں صاحب نے او دے پٹ تے ہاتھ رکھیا تے او دا ہاتھ اتھے ہی رک گیا تے پانی ویکھن لگ پیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے ہاتھ چکیا تے ویکھ کے کہندا ایک واری پھر نہیں رکھدا، اللہ اللہ سبحان اللہ، ایک واری پھر نہیں رکھدا، فرمایا پھر رکھ دینے ہاں۔ آپ نے ہاتھ رکھیا، تھوڑی دیر بعد چکیا، رو کے کہندا ایک واری پھر نہیں رکھدا۔ آپ نے تیسری واری رکھیا تے پیالہ پرے رکھ کے کہندا ہے پیواں گے بعد وچ مرید تیرے پہلے بن کے جاواں گے۔ کسی نے پوچھیا تو اعتراض کرنا آیا مرید کیوں بن گئے ہیں؟ انہیں آکھیا جدوں ہاتھ میرے پٹ تے رکھدا سی مینوں پیالے وچ گنبد خضرا نظر آ جایا کردا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انگلیاں وچ بھی نہ رب کائنات دا نظام رکھ دیندا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو۔ تو حضرت سعد حضور دے غلام بن گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تے آقا نو انہوں نے بظاہر ویکھیا سی نا، سامنے ویکھیا سی۔ وہ ایک ہندو سی مجسمہ ساز تے پاکستان بنن تو پہلے دی گالے تے اس برے صغیر وچ رہندا سی تے مٹی دے مجسمے بناندا سی، لوگاں دیاں شکلاں مٹی دے مجسمے تے۔ انہیں کسی کتاب وچ نہ تواڈے میرے رسول دا حلیہ پڑھیا تے حضور دا نقشہ پڑھیا تے اودی تے عقل دنگ رہ گئی، کوئی ایڈا بھی سونا ہویا ہے۔ انہیں سوچیا با میں کیوں نہ ایک ایسا مجسمہ اس شکل دا بنا کے تے دنیا دے مجسمے سازاں نو چیلنج کر دیاں کہ میرے تو سونا کوئی مجسمہ بنا کے دسو۔ تے مشورہ کسی نال نہ کیتا، پوچھیا کوئی نہیں، میں دنیا نو حیران کر دیاں گا، سرپرائز دیواں گا۔ کتاب لے کے کمرے جو بند ہو گیا، مٹی لے لئی تے کتاب تو پڑھ کے نا تے حضور دا مجسمہ بنان دی کوشش پیا کرے تے جدوں بنا بیٹھا نا
تو کرسی رکھ کے نا تے سامنے بہ کے سوچدا ویکھتے لواں کوئی نقص تے نہیں رہ گیا. جدوں ویکھن لگا تے اس دے چہرے تے نظر پئی تے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. انہیں او مجسمہ ہی پتہ نہیں کتھے کیتا, کسے نو وکھایا نہیں, ہن تے غلام بن گیا. لوکاں پوچھیا تو آپے بنایا ہے, آپے ویکھیا ہے تے کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ انہیں آکھیا جدوں بہ کے ویکھن لگا تے دل نے آکھیا چھڈو کلمہ پڑھ, تیرا بنایا ایڈا سونا ہے تے رب دا بنایا کیڈا سونا ہوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو حضور نو ویکھیا کلمہ پڑھ گیا. کسے نے جا کے ساتھ دی ماں نو دسیا با تیرا پتر تے قیدی ہو گیا مصطفیٰ دی زلفاں دا. ماں نے نہ جا کے توپ وچ بہ گئی تے بھوک ہڑتال کر دیتی. تے پتہ سی نا پتر پیار بڑا کردا ہے. تے سعد گھر آئے تو ماں کہندی ہے تو کلمہ پڑھ لیا؟ سعد کی اماں تو سچ سنیا, میں کملی والے دے سامنے گیا, انہیں اکھ میرے تے پائیے, میری اکھ انہاں دی اکھ نال ملیے. انہیں اکھ وچ پا کے تکیا سی, دل میرا کر گیا دو ٹوٹے. لکھ شکر کے اودیاں نظراں دا مینوں وار بچانا نہیں آیا. سبحان اللہ. غلام بن گیا. ماں نے آکھیا کلمہ چھڑ تے پھر میں تپو اٹھنا ہی, کلمہ چھڑ تے میں کھانا کھاواں گی تے پانی پیاں گی. سعد نے آکھیا اماں چل اندر چل, پڑھن واسطے پڑھیا چھڑن واسطے نہیں پڑھیا. ماں نے آکھیا میں نہیں اٹھنا جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا. تپے بہ بہ کے بیمار ہو کے مر جاواں گی, بھوکی رہ کے مر جاواں گی, پیاسی رہ کے مر جاواں گی, کلمہ چھڑتے پھر پانی پیواں گی. سعد نے آکھیا اماں دو لفظاں دی میری گل سن, پیار تیرے نال بڑا ہے, تو دھوپ وچ بیٹھے گی تکلیف مینوں ہوے گی, پیاسی تو ہوویں گی درد مینوں ہوے گا, پر ہن میں کملی والے دا غلام بن گیا ہاں. اماں میری گل غور نال سن, اے تیری ایک جان ہے, کدی رب تینوں 1000 جاناں دیوے, ہر جان بھوکی نکلے, ہر جان پیاسی نکلے, ہر جان دھوپ وچ بہ کے نکلے, نکل جائے ہن محمد دا دامن تے نہیں ہونا چھٹ سکدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تعلق ہونا چاہیے ہے, یہ پیار ہونا چاہیے ہے. سعد کہندے نے نکل جائے مصطفیٰ دا دامن نہیں چھٹدا. میں سوال کردا تیری شادی تے ہی نبی دا دامن کیوں چھٹ جاندا ہے؟ اللہ. جدوں تیری دھی بہن مہندی چاہ کے نچدی ہے نا تو نبی دا دامن تے چھٹ گیا. جدوں تیرے گھر وچوں ڈھولک دی آواز اٹھدی ہے مصطفیٰ دا دامن چھٹ گیا ہے. جدوں تیری بیٹی بے پردہ بازار جاندی ہے نبی دا دامن چھٹ گیا ہے. جدوں تیرا بیٹا اپنی داڑھی نائی دی دکان تے منا کے سٹی ہوندا ہے نبی دا دامن چھٹ گیا ہے. ایک واری سر تو پیر تک میرے محمد دا بن کے ویکھ زمانہ تیرے قدماں دا غلام بن جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. تو آقا رب نال پیار کدوں ہوئے گا؟ فرمایا جدوں رسول نال پیار ہو جائے. آپ دے سیال کوٹ دے قریب ایک عالم دین پاکستان بنن تو پہلے دا اپنا واقعہ لکھ دینے. میں عمرے تے گیا نا تو جدوں مدینہ پاک حاضر ہویا تو مدینہ پاک میں نے ایک بیٹھک کرائے تے لئی تے گوشت پکایا سی تے میں اثر دے بعد دا وقت سی تے کھانا کھا کے نا تے ہڈیاں باہر گلی پیا سٹدا ساں با کوئی جانور گزرے گا تے گوشت خور ہوئے گا تے وہ اٹھا لوے گا. کہندے نے میری نظر پئی تو ایک 8-10 سال دی عمر دا بچہ نا انہاں ہڈیاں نو چک کے پیا چوسے. مینوں ترس آیا, حبشی بچہ ہے, عربی ہے, بڑی بھوک لگی ہے انہوں. میں اندر بلایا, میں کیا بیٹا ادھر آ جا. میں کیا بھوک لگی ہے؟ انہیں کیا 3 دنہ دا فاقہ ہے. میں کیا تیرے ماں باپ کتھے نے؟ انہیں کیا ماں باپ ہوندے تے میں آج ہڈیاں نہ چوسدا, کیونکہ ماں جوندی ہوئے نا تے خدا دی قسم اولاد نو شہزادہ بنا کے رکھ دیئے. تینو شہزادہ صرف بادشاہ دے محل وچ نہیں ملدا, غریب دی جھگی وچ بھی مل جاندا ہے. فقط کلا ہو تخت سے نہیں مشروط شہزادگی, کہ ماں ہو جب تک زندہ بوئے سلطانی نہیں جاتی. ماں شہزادہ بنا کے رکھ دیئے تے باپ آپ پاویں ٹوٹی جتی پاوے نا تے پتر نو جوگر پوان دی خواب ویکھدا ہے تے پتر نو اچھا کھلان دی خواب ویکھدا ہے. ماں باپ نہیں. آپ کہندے نے میں انہوں روٹی کھلائی,
تو جدو روٹی کھا بیٹھا نا تو میں نے کہا بیٹا تیرے غم مک گئے، دکھ ختم ہو گئے، میں تینوں پتر بنا لیا، میں تینوں اپنے نال اپنے ملک ہندوستان لے جاواں گا۔ ادو پاکستان نہیں سی بنیا۔ میری بیوی تینوں ماں دا پیار دے گی، میں تینوں باپ دی شفقت دیاں گا، میرے گھر میریاں بیٹیاں تینوں بھیناں دے لاڑ لڈان گیاں، میرے بیٹے تینوں ویراں دی محبت دین گے، میں تینوں جائیداد وچ حصہ دیاں گا، زمین وچ حصہ دیاں گا، تینوں اچھی تعلیم دیاں گا۔ مولانا کہندے نے میری گل سن کے نا تے بچہ گلی وچ جا کے کھڑا ہو گیا، کہندا مولوی ادھر آ۔ فرماندے نے میں باہر چلا گیا، کہندا میں تیرے نال جاواں تے مینوں ماں دی مامتا ملے گی؟ میں کیا ملے گی؟ کہندا باپ دا پیار ملے گا؟ میں کیا ملے گا؟ کہندا جائیداد بھی حصہ دیویں گا؟ میں کیا دیواں گا؟ تے بچہ حضور دے روزے وال انگلی کر کے کہندا ہے اے روزہ بھی اوتھے دیویں گا؟ اللہ مولانا فرماندے نے میری چیخ نکل گئی، میں کیا پترا اے روزہ اتھے ہوندا تے میں کیوں آنا سی؟ اس روزے دی محبت لے کے آئیے، اس سبز گنبد دی ہریالی میں نو کھچ کے لے کے آئیے، سنہری جالیاں سامنے کھڑا ہونا میں نو لے کے آیا ہے، اے روزہ اتھے نہیں۔ کہندے نے میں اتنی گل کیتی تے بچہ پرے ٹر پیا، میں کندھے تو پکڑ کیا جا کدھر رہے ہیں؟ انہیں کہا جا مولوی کم کر اپنا، تیری جائیداد تینوں مبارک، میں بھوکا مر سکدا ہے، نبی دا روزہ نہیں چھوڑ سکدا۔ سبحان اللہ۔ محبت ایسی ہونی چاہیے، پیار ایسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، تو صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ پتہ چل گیا رب نال محبت واسطے رسول دی محبت ضروری ہے، تو ہن اے بھی تے دسو نا رسول دی محبت دل وچ ہے کہ نہیں؟ پتہ کن چلے؟ اس دی کوئی نشانی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ہن تو خود سوچ تینوں رسول دی سنت بھی چنگی لگدی ہے کہ نہیں؟ رسول دا طریقہ بھی چنگا لگدا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، جدوں بھی کسے نو کول بٹھاؤ نا تو مصطفیٰ کریم دی سنت ویکھو کہ حضور نال تعلق ہے کہ نہیں۔ میں اور بندیاں نو تو نہیں جاندا، لیکن خواجہ دے اندر میں بات دیکھی ہے، جیڑا سنت دا تارک ہے نا، یا خواجہ گل لاندا نہیں، جے لاوے تے پھر چہرے تے سنت بھی سجوا کے دیندا ہے، پھر سر تے ٹوپی بھی رکھواندا ہے، پھر اودے کولوں رب دا ذکر بھی کرواندا ہے، پھر کملی والے تے درود بھی پڑھواندا ہے، پھر بیٹھا اپنے گھر ہوندا ہے تے اودی نظر مصطفیٰ دے مدینے تے پے رہی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سنت دی پابندی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ میرا سوال یہ ہے، اسی اللہ کو ڈردے ہیں؟ بڑی ذمہ داری نال میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے، ایک گھر بیٹھ کے غور کریو اسی رب کو ڈردے ہیں کہ نہیں؟ تقریباً ہر نوجوان کو ٹچ موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہے، گھر بھی کمپیوٹر ہے تو انہوں بھی کوڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے انہوں بھی کوڈ ہے، موبائل نو بھی کوڈ ہے۔ وجہ کی ہے؟ گھر بھی تو کوڈ کیوں پیا لانا ہے؟ جی وہ چوری نہ ہو جائے تو چوری ہو جائے تو کیڑا مسئلہ ہے؟ 5 منٹ نہیں لگتے کمپیوٹر لا کے کوڈ توڑ لیندے نا۔ کوڈ توڑنا کیڑا مسئلہ ہے؟ یہ تیرا پن نہ ہو جائے۔ پتہ جے کوڈ کیوں لگایا ہے؟ انہوں پتہ ہے فون گھر بھی پیا ہونا ہے، میں باتھ روم جا سکنا تے پچھو میری ماں ویکھ سکتی ہے، میں ستا ہوا تے میری بہن ویکھ سکتی ہے، میں اس موبائل وچ او گند رکھے ہے بکدی میری ماں ویکھ گئی تے مینوں پتر کہنے ہیں، او دی زبان رک جائے گی۔ اج نوجوان عشق رسول دا دعویٰ بھی کرے تے او دے موبائل وچ کنجریاں دیاں تصویراں بھی ہو۔ اج موبائل حضور دی محبت دا دعویٰ بھی کرے، او جیڑی اکھ کنجریاں دے ننگے جسم ویکھدی ہووے، وہ اکھ کس طرح خواہش کر سکتی ہے کہ میں مصطفیٰ دا چہرہ دیکھاں؟ پہلے تن من دی صفائی کر۔ اولیاء کرام دا پہلا سبق ہے وے بارو مل مل دھوندییں، کدی اندرو وی چاہتو بار دا تونا کی کرے جد اندر صاف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اندر دی صفائی کر۔ اج اسی گندے ہو گئے، اج اسی رب کو ڈردے نہیں، ساڑیاں تنہائیاں اج پاک نہیں رہیاں۔ ایک بزرگ فرماندے نے میں توبہ کرن تو پہلے نہ ایک دن اٹھنی تے بہ کے جا رہا ساں تے
ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਜੂਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਜੂਰਾਂ, ਇਹ ਉਲਮਾਏ ਦੇਵਬੰਦ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਜੂਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। हैरान हो गया मैं, कंडे वाली झाड़ी तो ताज़ा खजूर लगी है। वो मैनू वेख के कहता की पिया वेखदा, तू भी आके खा ले। कहते ने मैं जल्दी नाल घोड़े तो नीचे उतरिया, सवारी तो उतर के ना ते मैं जिस खजूर नू हथ पावां कंडा बन जाए। वो उतार के पिया खांदा है ते मैं हथ पावां ते कंडा बन जाए। ते मैं आखिया तू जादूगर है, तैनू खजूर पई लभदी है ते मैं हथ पाना ते कंडा बन जांदी है। उन्हें हस के आखिया तू तन्हाई विच रब कोलों नहीं डरदा, मैं तन्हाई विच रब कोलों डरदा है ते जेड़ा तन्हाई विच रब कोलों डरे ओनू कंडे भी खजूरां ही देतियां करदे ने। सुभान अल्लाह। अपनी तन्हाई पाक करो, तेरे ख्याल पाकीज़ा होने चाहिए ने। जदों तू घर बैठा होवे ना ते इंटरनेट भी होवे ते मोबाइल भी होवे ते टीवी भी होवे, फिर तेरी अख नचदी औरत दा जिस्म ना वेखे, गुंबद खजरा दी हरियाली वेखे, फिर तेरे तसव्वुर मुस्तफा दे रोजे दे मंगते बन के खड़े हो जान। तो रब कोलों डरो, नमाजी बनो। अज कितने गुलाम ने जिन्हां दियां नमाज़ां अदा हो रही हैं। मैं अपनी गुफ्तगू इस एक वाकया ते खत्म कर रहे हैं। हजरत मैंने वाकया जदों पढ़िया ना तो तकरीबन 24 घंटे तो मैं खुद हैरान रहा। एक बंदा कहता मैं अपने पीर साहब को गया तो पीर साहब रो रहे सन। तो मैंने कहा हुजूर क्यों पे रोंदे हो? रो के कहा पुत्र अज मैं बाजार गया सा तो एक तवाइफ नाल मेरा सामना हो गया। वो बन ठन के जा रही सी। हुण ते मिजाज बदल गया है ना। पहले अज तो 50 साल पिछे चले जाओ ना, जिस औरत दे सिर ते दुपट्टा नहीं सी होंदा उन्होंने बाजारी औरत समझिया जांदा सी। जिस औरत दे सिर ते दुपट्टा नहीं सी होंदा लोग कहते सन ये बाजारी औरत है। इस वास्ते कि अगर ये दरबारी औरत होंदी तो फिर फातिमा ज़हरा दी कापी कर दी होंदी। इहदा राबता बाजार नाल दरबार नाल नहीं। दरबार नाल होवे ते फिर सैयदा ज़ैनब दी कापी की जाती है। दरबार नाल राबता होवे ते सीरत आशा अपनाई जाती है। दरबार नाल राबता होवे ते सीरत खदीजातुल कुबरा अपनाई जाती है। दरबार नाल राबता होवे ते राबिया बसरिया दा किरदार अपनाया जाता है। दरबार नाल राबता होवे ना ते फिर बंदा इतना औरत इतनी पाकीज़ा हो जाती है जेड़ा गोद विच बवे फिर वो ख्वाजा मासूम जिया वली बन के फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो साडे राबते नहीं ना। तो कहंदे ने उन्हें दुपट्टा उतारिया सी ते कपड़े पहन के भी नंगी पी नजर आती सी। मेरे कोलों गुजरी तो मैंने कहा बेटा सर ढांप। कहते ने मैं बेटा किया ना तो उन्हें जल्दी नाल दुपट्टा गले चो निकाल के सर भी कजिया जिस्म भी कजिया। मेरे कहने ते उन्हें दुपट्टा कर लिया। लेकिन कहती है बाबा तेरे कहने ते मैं सिर ते ढांप लिया, पर मेरी गल दा जवाब दे के जाऊंगी। मैं कहा पुछती है। उन्हें कहा बाबा मैं जीकन हाँ नजर भी इंजी आ रही हूं। बड़ी तवज्जो नाल उन्हें कहा मैं जीकन हाँ नजर भी आ रही हाँ, मैं कंजरी हाँ ते नजर भी कंजरी आ रही है। मैं जा रही सा शिकार तलाश करन, मैं जा रही सा लोगों दे ईमान बर्बाद करन। मैं जिस तरह दी हाँ उस तरह दी नजर भी आ रही हाँ। तू पगड़ी भी पाई है, तस्बीह भी पकड़ी है, दाढ़ी भी रखी है, तू जिवें नजर आ रहे हैं इंज है भी के नहीं। ये जो मीलाद दे जुलूस विच गुलामी रसूल दा नारा पिया मारदा है, ये जिकन नजर आ रहा है क्या इंज है? ये जिदे घर ते बत्ती लगी है, ये जिदे घर ते झंडे लगे ने, ये जिकन घर नजर आ रहे है अंदर भी इंज ही है। और जिदे सीने ते ना लैन दा बैज लगा है, ये जिकन नजर आ रहे है क्या अंदर भी इंज ही है। और दुआ करो ख्वाजा दे सदके रब इंज बनावे जिवें असी नजर पे आउंदे हां। दुआ करो दाता दे सदके रब इंज बनावे जिवें असी नजर आ रहे हां। दुआ करो हुसैन दे सदके रब इंज बना देवे जिवें असी नजर आ रहे हां।
دعا کرو ابو بکر صدیق دی صداقت دا صدقہ، عمر دی عدالت دا صدقہ، عثمان دے حیا دا صدقہ، علی دی شجاعت دا صدقہ، حسن دی صلح دا صدقہ، نواب الدین دی نوابی دا صدقہ، اللہ انج بنا دے وے جی میں اسی نظر آ رہے ہیں۔ اگر بارو غلام مصطفیٰ نظر آن دے ہیں تے اندر بھی محمد دا غلام ہی ہونا چاہیے۔ آمین اللہم آمین۔ اور حدیث عرض کر کے کیونکہ بات ایسی چھڑ گئی، حضرت دی کال مل گئی ہے، دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو توجہ فرمانا حضرات گرامی، میرے مصطفیٰ کریم کو لو کسی نے پوچھیا سونے مومن کنوں کیا جاندہ ہے، تو میرے آقا نے سادی جی گل کی تھی اور میری گفتگو ختم۔ حضور نے فرمایا مومن اس اونٹ دی طرح جنوں نکیل وجی ہوئے تے رسی سائیں دے ہاتھ وچ ہوئے۔ مومن اس اونٹ دی طرح جنوں نکیل وجی ہوئے تے رسی سائیں دے ہاتھ وچ ہوئے، سائیں موڑے تے مڑ جائے، چلاوے تے چل پوے، بٹھاوے تے بیٹھ جائے، کھلاوے تے کھا لوے، پلاوے تے پی لوے۔ مومن بھی اٹھ دی طرح ہونا چاہیے، شریعت دی نکیل وجی ہوئے تے رسی سونے محمد دے ہاتھ وچ ہونی چاہیے۔ ہن جویں یار چلے انج اسی چلیے، جویں مصطفیٰ راضی ہوئے انج اسی راضی ہوئیے۔ میرے بھائی اگر تو مرد ہے تو تیری رسی مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہونی چاہیے، اگر تو عورت ہے تے تیری رسی فاطمہ زہرا دے ہاتھ وچ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس آستانے نو آباد رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ بوسے لیے عرشنے وہ ہمارے نبی، ہمیں ان کے امتی جن کے قدموں میں سجدہ کر جانے وہ ہمارے نبی، ہمیں ان کے امتی جن کے اقصا میں مقتدی انبیاء بنے وہ ہمارے نبی، ہمیں ان کے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے وہ ہمارے نبی، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں وہ ہمارے نبی، ہم ان کے جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں وہ ہمارے نبی، ہم ان کے جن کے چہرے سے مولا کے جلوے ملے وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں آ جائے آج ہے عطا رسول آ جائے آج جائے آج ہے عطا رسول نصیب مثل نعمت پہ لاکھوں السلام خدا کے حاضر و ناظر رسول، یہ سلام آج زانا
صاحب کا بقول محبوب رب المشرق رب المغرب جد امين القاضي محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المتقون من جماله من غلقنا بكماله كجبت دعاء جماله ترد بزل زمانه ولذل جسيم دائما دوست اپنے کو دعا دو اپنی تمنا آرزو دعاؤں مراد حاجات بلادکم کی دعا کر رب صلی اللہ علیہ الحمدللہ بلاد محمد ملک المدینہ کرم لك استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب الضالین اے الہ العالمین قد وقعنا شرفا میں اپنے ذکر خدا و محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم دے کو پاس خانی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیان اللہ صلوات اللہ دے پاس وفات تاجی مشواز بدو تاج مشواز وفات دعا تبارک اللہ وبارک الله كل شعب يوم في سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خدیتن توبۃ تبرک رادن مسکین آدم در من تیری معبودی بارگاہ سے پیش کرنے کو محمد فرما آپ دی ذات ذات میں انبیاء شہداء صالحین نجبندی سوئی در چیزیں کام کیا ویسے خاصیہ خاندان دے میری والدہ خدیجہ غوث اعظم سرکار کی یعنی بھی دس یہ شیخ عبد القادر جیلانی الحمدللہ رحمت اللہ تعالی حضرت من اللہ اور دیار اعلی خصوص شمشاہ وراسل مسیوز بلد داتا ہے قطب المشاخ خواجہ قریب آواز خواجہ معین چشتی اجمیری حضرت شیخ شہاب الدین سوئی جائن اکمل جیسے مجد سرہند فروق خزم رحمت اللہ تعالی پیش کہنا کو یا الہ العالمین حضور نسوین بابا جی نور محمد جو ہے بابا جی فقیر محمد جو ہے شیخ حافظ عبدالکریم حضرت شیخ الحاکم العالم جان عالم سلطان الولیات جہاجدار ارتقیہ ذرید وقت اللہ کی ارواجہ صوفی نواب قدیم رحمت اللہ تعالی رب اللہ یا اللہ پاک دا قضی صاحب قیل مجنقیب قیوم پنجم ثانی ذری دربار عالمی قوت اسلام حدود خواجہ کاریمان اللہ حضرت براد محمد معصوم رحمت اللہ تعالی نصر اللہ بن عبد الجلال پیش کرنے قبول و منظور اللہ یا الہ العالمین وسیلہ جلال اما جا حضور رحمت اللہ تعالی بیسا وزرت اللہ تعالی پیش کرنے قبول و منظور یا الہ العالمین اپنے محبوب رسول جلی خلا یا اللہ پاک جمع المومنین جمع المومنات جمع المسلمین جمع المسلمات سنیں جو مسلمان مرد عورت جن جو ہو گئے جو ہیں جو ان کے سب لوگ سواب پجائیں حاضر میں دکھانا کہ خصوص بھی اعلیٰ پیرت جگہ بھی جب کہ خاصر بھی ڈاکٹر علیہ قدر علیہ وصومی صاحب دی علیہ علیہ خاندان آج تک اتنے بھی مسلمان آوائی جہاد کا رشتہ یاد رسول مسلمان زندگی رسول تمام دین ملکوں کی پیش کرنے کا بڑا مدد وارا یا الہ العالمین سب کی مخلوق جنت اور دعا چاہا دین درجات کی بلند کی بہت ضرور و اشارت رسول ہمیں یا اللہ پاک یا حاضر میں اللہ خانہ یا رتمام حانیان اللہ قدر علیہ واللہ جو مسلمان دانی بانی پتہ کرتے ہیں سب نے پیش کرنے کا بڑا مدد سب دی مقصد جو صلی یا اللہ جا مصیبت میں کلی مشکلات اثر کلی حاجات سب نے میرے مالک دہی شر شیطان شر نفس محبوب شر دنیا شر ظالمت
میں اللہ تعالیٰ غیرت کے دروازے کو اٹھا کے سنے اپنے ہی دروازے کو رکھی جو دوست حاضر ہیں جو غیر سب اپنی کوئی مزے محسوس کریں یا اللہ حضرت امت کی شادی عطا فرمائے حضرت امت اصلاح میں حضرت امت حال طرح فرمائے یا اس وسیع صلاح کے شہر محلے دلوں کا نیک فرمائے آپ اتفاق اتحاد نصیب آئیں یا اللہ پاک آپ محبت و پیار یا اللہ پاک ہر آنے والے بلاز تمام اہلیہ کا تمام دوستہ تمام مسلمان دو دراز تھی صبر کر کے باستے اللہ واسے آر جارن اللہ خد و صبر قوم صبر صبر میرے مالک ظاہری باقی والا مالک اپنے محبوب دے جڑ دی خیرات میرے مالک کے دے خصوصی بدل ہے یا اللہ پاک ملاد مصطفیٰ دا صدقہ یا اللہ آج مقدس دن دا واسطہ یا اللہ اپنے محبوب دے جڑ دی خیرات اپنے محبوب دے یا اللہ ظہور دا واسطہ یا الہ العالمین احمد مصطفیٰ دا صدقہ یا اللہ پاک سب دے پیچھے کو حالی معافی یا اللہ پاک سارے کے پیچھے تمام سارے اپنے محبوب دی جڑ دی خیر میرے مشاہد سے معافی عطا اور آئند واسطہ محمد و محمد کا ذکر الہی کے ساتھ اپنے محبوب پاک دے نال مغرب حق شہوادی کرنے بھی خیرات میرا اپنے محبوب دی مدد مسلمان دے کل بیوارا میرے کرال بیوار نے ہسپتال بیوار نے سفر بیوار نے میرے مولا تمام بیوارہ شفا عطا یا اللہ تمام بیوارہ شفا تمام بیمار بچے میرے اللہ سے تو آپ پریشانیاں تمام مصیبت زدگار میں نصیبت میرے اللہ اپنے محبوب تمام دکھیں جو سنا دکھوں اپنے محبوب تمام بے ادبہ عدب بے نوازیہ نواز بے ذکر ذکر بے اولادیاں اولاد نرینہ بے روزگارہ میرے اللہ بہتر اس کے حالات انہیں جنہیں روزگار دیتا اپنے محبوب دے جنہیں روزگار خوب و برکتا تمام بے گناہ قیدیاں میرے اللہ قید تو نجات جنہیں نجات مقدمات و رہائی تمام بچے میرے مالک اپنے محبوب پر خلا تمام کا رضارہ سنے کرتے تو رہائی جنہیں ماں باپ کے پاس جوان بچیاں بیٹیاں میرے اللہ انہوں واسطے بہتر پار غیب کے خزانے بہتر مالی معاونت اور آیا رہا سراغ رہا بچیاں بیٹیاں جنہیں اپنے قدر خیلیت اور رخصہ ہوا سانو سارے بار بار حج بیت اللہ دی ساتھ روزہ رسول اللہ دی جانا سب سارے شہادت دی موت عشق محمد مصطفیٰ سارے دا خاتمہ ایمان دے ہر سانہ آخر ساتھ اکسم اپنی یاب نے موضوع محبت جی خرف پائے اپنی یاب نے موضوع محبت دا درد دا پائے اپنے محبت سنے دی محنت مستانہ کرنے اپنے محبوب نے جڑے ہیں دنیا زندہ رکھی کہ اپنی یاب نے موضوع محبت دی مستی مست اور دنیا رسول اپنی یاب نے موضوع محبت دی مستی مست ساڑھے دلہ جو حسد بغض کینا کرتے ہیں اللہ ساڑھی اکل لا کر سنے مال ساڑھی سمجھ نہ کرتے ہیں اکل اور سمجھ حوالے نہ کریں دستگیری فرما کے اپنی ہی نامت نے کوشتی کرنے کی یا رہا سنو غرور تکبر فخر مین یاکاری نمود اور مشتو مکمل ملتا اس محفظہ کے سنے اپنی بارگاہ خالص کر آجزی اور ان کے ساری کی دولت کا مطلب اپنی بارگاہ سے اپنے محمد جوڑنے دی خیال سمسان ہم نہ آن وقت یا اللہ پاک اپنی بارگاہ سے بشرائی شکر خوب و خوش شوق خشوع حضور سوز گدار طلب محبت پیار فجد مسکر رکھے دی کیفیات تمہارا یا اللہ عالم اسلام دی خیر ہے عالم اسلام متحد اور متفق مائی عالم اسلام سے کو وردی جگار تو محبوب میرے اللہ ملک پاکستان دی یا اللہ شاہد اللہ ملک دشمنہ دشتی کرتا ساشا اللہ ہوا کہ ہمارا اسلام نہیں سورہ نظام مستوى اللہ پاکستان جاری حاری مجاہدین کشمیر فرسطین بیت اللہ جسے میرے مالک مسلمان کفار مسلمان نے مسلمان مجاہدین خدا حسرت آزادی رائی کامیابی کا کفار میرے مالک شکست فوج ضرور ختم میرے مالک اپنے محبوب کے جوڑی خلاف یا اللہ پاک کشمیر مطلع پارت نجات آسمان قبضی جلد جلد آزادی کا حساب یا اللہ پارتہ بیڑ رضوہ محمودی منسطہ بھارت مسلمانہ دے رہے حفاظت رہے یا اللہ پاک تمام عالمی طاقتوں عالم اسلام مل جل کی کشمیر کی آزادی ہے واسطے بار آور کوشش کرنے خاکر انہیں کوشش جلد جلد یا اللہ آزادی رائی عطا یا اللہ جس دوست دے دل دے اندر جڑی تمنا جڑی آزم جڑی دعا جڑی طلب یا اللہ ماما پہنا بیمیاں بیٹھی بیٹھی ہیں یا اللہ پاک جس بھی دل دے جڑی دعا جڑی طلب جڑی حاجت جڑی مراد لے کے یا اللہ پاک اس سے پاک تقریر ہے محفل میلاد مصطفیٰ یا اللہ اپنی محمد جنہوں ساری یہ دعا اپنی بارکت شرف قبولیت جنہوں نے یا اللہ پاک لیا اس بات سکول صاحب نے یا اللہ پاک دعا واسطے کیا کیونکہ ایک ملک کے پاس ساری نظام دعا یا اللہ پاک اس آسانہ علیہ یا اللہ پاک معصومی علیہ اللہ کے اللہ کے دیوان سبھی صاحب دے آستانے یا اللہ صدا شارہ باشد اپنے محبوب دے جوڑ دی خیر انہوں دے سارے کرانے دی خیر سارے کاروانے دی خیر ساری اولاد دی خیر یا اللہ پاک رزق حلال فاہم اقدار نہیں اسی عطا ہوئے کھول کے دے کھول کے اپنی راسکت دے تمام پریشانی سے یاد نہیں ہے تا دیر زندگی مکمل سے جاتی رہتا انہیں دائے ہلکے دوسرے رکار میں خیر رکھیں ہلکے نے اور زیادہ رسطہ آتا یا اللہ اس پروگرام نے آگے تو اور زیادہ بہتر ہمیشہ حضرت کی
انہوں نے صرف داری زندگی عطا ہوگا کہ ہمیشہ یہ میں اپنا نیرون کروں حال اے اللہ پاک جس یا اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر سنے یار دی خیر تے یار دے یاران دی خیر فاللہ خیر حافظ اللہ یا الہی سب دعائیں لطف سے اور جب چلے دنیا سے سب تیری یاد جب یا الہی سب دعائیں جب چلے دنیا سے یاد میں جب دمیں واپسی ہو یا اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لپیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا الہی جب دمیں اخیر ہو تو سامنے رکھے سراج المنیر ہو اور لپے جاری یہ تقریر ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا ببار ہم معرض اننا ببار غم معرض خذ یدی خذ یدی خذ یدی سیدنا الشارع صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور ذاتہ سیدنا سندنا وسیلتنا محمد مبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ. یا اللہ جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا کوئی تو سانو اور سارے گھر